مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد یہ حدیث ہے جس میں یہ واقعہ مروی ہے کہ ایک صاحب نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، جو جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ما یبعدنی من غضب اللہ تعالی، کہ مجھے اللہ کے غضب سے کون سی چیز دور کر سکتی ہے، تو کون سا عمل ایسا ہے جو مجھے اللہ کے غضب سے دور کر دے کہ مجھ پر اللہ کا غضب نہ نازل ہو، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ایک مختصر جملہ ارشاد فرمایا لا تغضب، اگر اللہ کے غضب سے دور ہونا چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہ ہے کہ تم خود غصہ نہ کرو، یہ عمل ایسا ہے کہ جو انشاءاللہ تمہیں اللہ کے غضب سے دور کرے گا۔ یہاں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اس سوال کے جواب میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے۔ یہ نصیحت کی بھی درخواست کی اور ساتھ ساتھ یہ بھی شرط لگا دی کہ مختصر نصیحت فرما دیجیے، نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کے اوپر ناگواری کا اظہار نہیں کیا کہ وہ نصیحت بھی کروانا چاہ رہے ہو اور ساتھ میں قید بھی لگاتے ہو کہ مختصر کیجیے۔ اس لیے اس حدیث کی شرح میں علماء کرام نے فرمایا کہ جو نصیحت کا طلبگار ہو وہ اگر یہ بات کہے کہ مجھے مختصر کی نصیحت کر دیجیے تو اس میں کوئی ادب کے خلاف بات نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس وقت جلدی میں ہو اور اس نے اگر آپ کو نصیحت کرنے کی فرمائش کی اور آپ نے لمبی تقریر شروع کر دی تو وہ فرمائش کر کے خطا میں پکڑا جائے کہ لمبی تقریر شروع کر دی اور اس کے بعد وقت نہیں۔ تو اس واسطے اس میں ادب کے خلاف بات نہیں کہ یوں کہا جائے کہ آپ مجھے مختصر نصیحت فرمائیں۔ حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کو تسلیم کیا
اور تسلیم کرنے کے بعد جو نصیحت فرمائی وہ یہی تھی کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو، بس یہ نصیحت فرمائی، غصہ نہ کرو۔ تو بات اگر آدمی اس پر عمل کر لے تو سینکڑوں اور شاید ہزاروں گناہوں سے اس کی حفاظت ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں دنیا میں، وہ چاہے حقوق اللہ سے متعلق ہو یا حقوق العباد سے متعلق ہو، اگر دیکھو تو ان کے پیچھے دو ہی جذبے کار فرما ہوتے ہیں، ایک غضب کا، غصے کا، اور دوسرے شہوت کا۔ شہوت کے معنی خواہش، خواہش نفس، دل کسی چیز کے کھانے کو چاہ رہا ہے، یہ شہوت ہے، یہ بھی کھانے کی شہوت ہے۔ یا کسی ناجائز امر کے ذریعے انسان اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہ رہا ہے، یہ دوسری شہوت ہے۔ تو جتنے گناہ ہوتے ہیں، چوری آدمی کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اس واسطے کہ اس کو خواہش ہے کہ مال مجھے زیادہ مل جائے، ڈاکہ ڈالتا ہے اس لیے کہ مجھے مال زیادہ مل جائے۔ بد نگاہی آدمی کرتا ہے اس لیے کہ اس کو نفسانی خواہش اس کے اوپر آمادہ کرتی ہے۔ تو جتنے گناہ ہیں یا تو وہ پیدا ہوتے ہیں شہوت سے، یا پیدا ہوتے ہیں غصے، غضب۔ جیسا میں ابھی انشاءاللہ عرض کروں گا تو پتہ لگے گا کہ غصہ جو ہے وہ کتنے گناہوں کو جنم دیتا ہے۔ تو اس واسطے جب یوں کہا کہ غصہ نہ کرو تو اس کے معنی یہ ہے کہ جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کا آدھا حصہ، آدھے گناہ اس غصہ نہ کرنے کی بدولت ختم ہوگا اگر آدمی اس کو عمل کرے۔ اس واسطے مختصر نصیحت یہ فرمائی کہ لا تغضب، غصہ نہ کرے۔ اور اسی واسطے حضرت والا نے یہاں پر اس حدیث کے تحت دلیل فرمایا حضرت کی امت صلی اللہ تعالی عنہ نے کہ اس حدیث کا مضمون سلوک و طریق کا ایک باب عظیم ہے، یعنی غصہ ضبط کرنا۔ جو بھی آدمی اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہو، طریق اور سلوک اور تصوف کے راستے میں آیا ہو، اپنی اصلاح چاہتا ہو، تو اس کا پہلا قدم یہ ہوگا کہ اس کو غصے سے منع کیا جائے اور غصے سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی وہ فکر کرے۔ اسے فرمایا باب عظیم ہے سلوک و تصوف کا۔ وجہ یہ ہے کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ یوں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فطرت میں رکھا ہے غصہ، کوئی انسان ایسا نہیں جس کے اندر غصے کا مادہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عین حکمت کے تحت یہ مادہ رکھا ہے، اور یہی مادہ ہے کہ جو اگر ذرا کنٹرول کرے انسان اس کے اوپر اور اس کو قابو میں رکھے تو یہی مادہ ہے جو انسان کو بے شمار بلاؤں سے محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر غصہ بالکل نہ ہو انسان میں تو کوئی دشمن آ کے حملہ کر دے، غصہ ہی نہ ہے، بڑا ہے آدمی۔ کوئی درندہ آ کے حملہ کر دے، غصہ ہے نہیں طبیعت میں، تو اس کا دفاع ہی نہیں کر سکتا۔ تو اپنے دفاع کے لیے، جائز دفاع کے لیے غصے کا استعمال یہ برحق ہے، اور شریعت نے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اسی کام کے لیے رکھا گیا ہے کہ غصہ آئے انسان کو، اس لیے آئے کہ اپنی جان کا دفاع کر سکے، اپنے مال کا دفاع کر سکے، اپنے عزیز و قریب دوست رشتے دار کا دفاع کر سکے، کہ سب غصے کا جائز محل ہے۔ لیکن یہی غصہ اگر قابو میں نہ ہو تو اس کے نتیجے میں جو گناہ پیدا ہوتے ہیں وہ لامتناہی ہے۔ غصے ہی سے تکبر پیدا ہوتا ہے، غصے سے تکبر پیدا ہوتا ہے، غصے سے حسد پیدا ہوتا ہے، غصے سے بغض پیدا ہوتا ہے،
غصے سے عداوت پیدا ہوتی ہے، اور نہ جانے کتنی خرابیاں ہیں جو اس غصے سے پیدا ہوتی ہیں، جبکہ وہ قابو میں نہ ہو، انسان کے کنٹرول میں نہ ہو۔ اگر فرض کرو غصہ انسان کے قابو میں نہیں ہے، کسی آدمی کے اوپر آ گیا، اگر اس آدمی پر قابو ہے تو اس غصے کے ذریعے اس کو تکلیف پہنچائے گا، یا مارے گا، یا ڈانٹے گا۔ اگر اس کے اوپر قابو ہے، مثلا یہ کہ وہ کوئی ماتا ہے تو فرض کرو، تو اپنے قابو میں ہے تو اس کو مارنا شروع کر دے، اس کو ڈانٹنا شروع کر دے، اس کی دلآزاری شروع کر دے، اس کو گالی دے دے، اس کو تانا دے دے، اس کا دل دکھائے۔ یہ سب گناہ ہو رہے ہیں غصے کے نتیجے میں۔ مار دی ناحق، کتنا بڑا گناہ ہوا۔ ڈانٹ دیا کسی کو جس سے اس کی دل چھکنی ہوئی، کتنا بڑا گناہ ہوا۔ کسی کو گالی دے دی، غصے کی وجہ سے دی جا رہی ہے۔ گالی دینا، حدیث میں فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ بدترین فسق ہے، فسق و فجور کا حصہ ہے کسی مسلمان کو گالی دینا۔ اور اگر تانا دے دیا، طنز و تشنیع کر دی، جس سے انسان کا دل ٹوٹ گیا، انسان کی دل شکنی ہوئی، یہ سب گناہ ہو رہے ہیں اس صورت میں جبکہ انسان کو قابو ہے۔ اگر قابو نہیں ہے تو کم از کم یہ ہوا کہ یہی غصہ ہے جو انسان کو غیبت پر آمادہ کرے گا۔ سامنے تو کچھ کہا نہیں جاتا، جس آدمی سے کے اوپر غصہ ہے اس کے سامنے آنے کی صورت میں تو زبان کھلتی نہیں۔ فرض کرو کہ وہ بڑا ہے، صاحب اقتدار ہے، اور وہ اب اس کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہاں تو چپ ہو گئے۔ لیکن جب وہ نظروں سے اوجھل ہوا تو اس کی برائی شروع کر دی، غیبت ہو رہی، اسی غصے کی وجہ سے ہو رہی غیبت کر کے کتنی برائیاں کر لے انسان، لیکن غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، اور غصے میں دل تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ نوچ لوں، اس کو تکلیف پہنچا دوں، اس کو ڈانٹوں، مگر قابو آتا نہیں۔ تو چونکہ قابو نہیں آتا تو لہذا دل میں ایک گھٹن پیدا ہوتی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کو کوئی نقصان پہنچاتا، لیکن قابو آیا نہیں تو دل میں ایک گھٹن پیدا ہوئی۔ اس گھٹن کا نام ہے بغض۔ بغض ہو گیا اس کو، بغض ہے دل میں، کہ دل میں بس ہر وقت یہ خواہش ہے کہ کسی طرح موقع ہو تو اس کو تکلیف پہنچاؤں، اور اس تکلیف سے اگر پہنچ جائے اس کو تو خوشی ہوتی ہے، خود بخود پہنچ جائے، اچھا ہوا تو اس کو تکلیف پہنچ گئی۔ یہ بغض، یہ ایک مستقل گناہ۔ اسی سے یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آدمی بجائے کو تکلیف پہنچنے کے کوئی خوشی مل گئی، کوئی راحت مل گئی، اس کو کوئی پیسے مل گئے زیادہ، یا اس کا دنیا میں کوئی مرتبہ بلند ہو گیا، تو اب دل میں یہ خواہش ہو رہی ہے کہ یہ مرتبہ اس سے چھن جائے، یہ پیسے اس سے چھن جائے، یہ دولت اس کے بعد سے ختم ہو جائے، یہ راحت جو اس کو ملی ہے یہ ختم ہو جائے۔ اس کا نام ہے حسد۔ یہ حسد اس سے پیدا ہو رہا ہے۔ تو قابو چل جائے تو بے شمار گناہوں کا ایک سلسلہ، قابو نہ چلے تو گناہوں کا ایک سلسلہ، غیبت اس سے ہو رہی ہے، بغض اس سے ہو رہا ہے، حسد اس سے ہو رہا ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم اتنا ہے کہ دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو یا اس کو تکلیف پہنچے۔ تو یہ بدخواہی ہے، کسی مسلمان کی بدخواہی، اس کے حق میں برا چاہ رہا ہے کہ برا اس کے ساتھ برائی ہو جائے۔ یہ سب گناہ پیدا ہو رہے ہیں اس غصے، اور غصے کے قابو میں نہ رہے۔ اگر غصہ قابو میں ہوتا تو یہ سارے گناہ سے انسان محفوظ ہوتا،
اس واسطے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو. اور قرآن کریم میں اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کے خطاؤں سے درگزر کرنے والے، ان کو معاف کرنے والے. نیک مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے قرآن کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نیک مسلمان جو ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے کہ جب غصہ پی جائیں گے تو یہ سارے گناہ نہیں ہوں گے. پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ یوں تو گناہوں کے دو سرچشمے ہوئے جیسے میں نے ذکر کیا تھا، ایک غصہ اور ایک شہوت. لیکن شہوت کا جب کہ جو گناہ ہوتے ہیں العیاذ باللہ ہے تو وہ بھی بڑے سنگین، لیکن اس حد تک وہ ہے کہ اگر فرض کرو شہوت والے گناہ ہوئے تو اس میں جس وقت بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے توبہ کی تو توبہ کر لے انسان، تو کتنے بھی گناہ کیے ہوں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے ہیں، انسان کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. لیکن غصے سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کا تعلق زیادہ تر حقوق العباد سے، بندوں کے حقوق. جتنے گناہ میں نے آپ کو بتایا، مارا کسی کو، پیٹا، ڈانٹا ڈپٹا، اس کی دلازاری کی، گالی دی، برا بھلا کہا، سب کا تعلق حقوق العباد سے. پھر غیبت کی، وہ حقوق العباد. بغض ہے، وہ حقوق العباد. حسد ہے، وہ حقوق العباد. تو جتنے گناہ غصے سے پیدا ہو رہے ہیں ان سب کا تعلق حقوق العباد سے. اور حقوق العباد کے بارے میں بار بار آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ اتنی سنگین چیز ہے کہ اگر کوئی شخص فرض کرو کہ باز بھی آ جائے اور پھر اس کو اپنے برکت تنبو بھی ہو جائے، معافی مانگنا چاہے، توبہ کرنا چاہے تو تنہا بیٹھ کر توبہ کر لے تو توبہ قبول نہیں جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے. جس بندے کا حق ضائع کیا جب تک وہ معاف نہیں کرے گا یہ معاف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے حق تو میں معاف کر دوں گا توبہ سے، لیکن میرے بندوں کے جو حقوق پامال کیے وہ اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ ان سے معاف نہیں کروں. تو کس سے معافی کراتے پھر انسان؟ اس لیے سنگین بات. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے لا تغضب اور یہ فرمایا کہ جب انسان اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، قابو میں کر لیتا ہے، تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے نے غصے کو کنٹرول کیا تو اب میں بھی اس بندے کے ساتھ غصے کا معاملہ نہیں کروں. اللہ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کے سامنے ایک شخص لایا جائے گا اور فرشتے لے کر پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے کہ بھائی بتاؤ اس کے نامہ اعمال میں کیا نیکیاں ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خود پتا ہے سب، لیکن وہ بعض اوقات ایک لوگوں کے اوپر جتانے کے لیے سوال بھی فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا نیکیاں. تو کسی نے جواب میں کہا کسی فرشتے نے کہ یا اللہ اس کے نامہ اعمال میں کچھ بہت زیادہ نیکیاں تو ہیں نہیں، اس سے کچھ زیادہ نفلیں نہیں پڑی، کچھ زیادہ عبادتیں نہیں کی. البتہ ایک نیکی ہے اس کے نامہ اعمال میں کہ جب کوئی شخص اس کے ساتھ زیادتی کرتا تھا تو یہ اس کو معاف کر دیا گیا. اور دوسرے یہ کہ جب کسی شخص کے اوپر اس کا کوئی مالی حق ہوتا اور وہ کہتا کہ صاحب میرے اندر استطاعت نہیں ہے اس کی ادائیگی کرنے کی، تو یہ کہتا تھا اپنے ملازموں سے کہتا بھائی یہ بیچارہ اس کے اندر استطاعت نہیں ہے، چھوڑ دو، اپنا حق چھوڑ دے گا. یہ نہیں کیا ہے، ضرور عبادتیں بہت زیادہ تکین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ
جب یہ میرے بندوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرتا تھا اور ان کے لیے اپنے حق چھوڑ دیتا تھا تو آج میں بھی اس کے ساتھ معافی کا معاملہ کروں اور اس کو میں معاف کر دوں گا. یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. تو اسی اور ساتھ میں یہاں فرما بھی دیا کہ اگر اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں پر غضب کرنے سے بچو, غصہ کرنے سے بچو. اسی واسطے ہمارے تمام بزرگان دین جب ان کے پاس کوئی جاتا تھا اصلاح کرانے کے لیے تو پہلا سبق یہ ہوتا تھا کہ غصے کو ختم کرو. اس کے لیے بڑے مجاہدے کرائے جاتے تھے, بڑے مجاہدے کرائے جاتے تھے. حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے اور ساری دنیا سے لوگ آتے تھے ان کے پاس اپنی اصلاح کرانے کے لیے اور بڑا فیض دنیا بھر کو پہنچا. ان کے صاحبزادے جو تھے ان کی زندگی میں کچھ پرواہ نہ تھی. ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جب تک کوئی زندہ ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی, گھر کی مرغی دال برابر. تو باپ گھر میں موجود, ساری دنیا آ کر فیض اٹھا رہی ہے, لیکن صاحبزادے ہیں تو ان کو کچھ پرواہ نہیں, وہ اپنا لگے ہوئے ہیں کھیل کود میں. جب انتقال ہو گیا تو آنکھیں کھلی کہ اللہ کتنی بڑی دولت گھر میں موجود تھی اور ساری دنیا آ کر فیض اٹھا رہی تھی, لیکن میں نے وقت ضائع کر دیا اور میں تو کچھ بھی حاصل نہ کرتا تھا. اس وقت تنبہ ہوا کہ کیا کروں. معلومات کرائیں کہ بھائی ہمارے والد صاحب کے پاس جو لوگ آیا کرتے تھے اور جو جنہوں نے ان سے اصلاح کرائی ان میں کون ایسے آدمی ہیں کہ جنہوں نے زیادہ فیض حاصل کیا ہو میرے والد سے, تو کم از کم ان کے پاس جا کر فیض حاصل کرو. تو معلوم ہوا کہ ایک بزرگ ہیں بلخ میں رہتے ہیں, جو خود کے گنگوں کے رہنے والے یو پی کے, اور وہ تھے بلخ میں وہاں کے رہنے والے. تو کوئی اور راستہ نہیں تھا, سفر کر کے پہنچے بلخ اور ان کو اطلاع کی کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. شیخ کو جب پتہ لگا کہ میرے شیخ کے بیٹے صاحبزادے میرے یہاں تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے بڑا اعزاز و اکرام کیا, استقبال کیا. گھر شہر سے باہر نکل کر حسن و قدم کے ساتھ بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا استقبال کرتے, محبت سے گھر پہ لے کر آئے, شاندار کھانے وانے پکوائے, دعوتیں کی. جب ایک آدھ دن گزر گیا اس طرح تو صاحبزادے نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے تو میرا بڑی محبت سے دیکھا ہے, بڑی قدردانی کی, لیکن میں تو اصل میں کسی اور کام کے لیے آیا تھا. کیا کام؟ کہ میں تو اس کام کے لیے آیا تھا کہ میرے والد سے جو دولت آپ لے کر آئے ہیں کچھ حصہ میں بھی آپ سے وہ دولت لے لوں, کیونکہ ان کی زندگی میں نہیں لے سکا. اس کام کے لیے آیا. اچھا یہ کام لے کر آئے کہ جی ہاں یہ مقصد. کہا کہ اچھا پھر یہ سب اب یہ جو خاطرداری ہو رہی تھی, مہمان نوازی, یہ سب بند. یہ جو اب شاندار کمروں میں انتظام تھا اور تعلیم سے اور اعلیٰ درجے کے کھانے تھے, یہ بند. اب آپ کا کام یہ ہے کہ یہاں مسجد کے پاس ایک حمام ہے, اس حمام پر آپ کا ٹھکانا ہوگا, یہیں رات کو سونا ہوگا. حمام میں پانی گرم کیا جاتا تھا, سردی بڑا ٹھنڈا علاقہ, تو سردی کے موسم میں وضو کرنے والوں کے لیے پانی گرم کیا جاتا ہے. کہ اس حمام کے بعد آپ کو بیٹھا رہنا ہوگا اور نمازیوں کے واسطے پانی گرم کیا جائے. بس یہ ہے, نہ کوئی وظیفہ, نہ کوئی تسبیح, نہ کوئی معمولات. حمام کے بعد بیٹھ کے حمام گرم کرو اور لوگوں کے لیے وضو کا پانی میں گرم پانی تیار کرو. بس یہ میں نے بٹھا دیا, بیٹھ گیا. اوپر سے یہ غضب کیا کہ ایک جو جمعدارنی تھی جو کوڑا کرکٹ اٹھا کے لے جایا کرتی تھی اور
گندگی وغیرہ اس میں پڑی ہوتی تھی. اس سے ایک دن کہا کہ بھئی ایسا کرنا کہ اپنے یہ سارا گندگی کا ٹوکرا جو ہے نا یہ اٹھا کے ایک دن ایسا وہاں حمام کے پاس سے جانا جہاں وہ صاحبزادے بیٹھے ہوں گے, تو ان کے پاس سے ذرا گزر جانا, بس گزر جانا پاس سے, اور پھر وہ جو کچھ کہیں تو مجھے بتانا. تو یہ جماعت آدمی جب نجاست کا ٹوکرا اٹھا کے اور ان کے پاس سے گزر گئی, پاس سے جو گزری تو شہزادے تھے, اپنے ساری عمر ناز و نیام میں گزاری تھی. جماعت آدمی وہاں سے گزری, نجاست کا ٹوکرا اٹھا کر تو تم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تیری یہ مجال کہ تو ہمارے پاس سے یہ ٹوکرا لے کے گزرتی ہے, نہ ہوا گنگو تو تمہیں اس کی خبر لیتا تمہارا, نہ اگر گنگو ہوتا تو تیری خبر لیتا کہ تیری یہ مجال کیسے ہوئی کہ نجاست کا ٹوکرا لے کے ہمارے پاس سے گزر گئی. اس نے جماعت آدمی نے آگے بتا دیا کہ جناب اس طرح میں گزری تھی اور انہوں نے یہ بات فرمائی. تو شیخ نے کہا ابھی بہت کچے ہیں, ابھی بہت کچا ہے. پھر ہفتہ گزر گیا, کچھ دن گزر گئے. ایک دن اس سے کہا جماعت آدمی سے کہ اب پھر لے کے جانا ٹوکرا, اور اس طرح جانا کہ پہلے تو پاس سے ہی گزری تھی, اب ذرا اس طرح گزرنا کہ تھوڑا سا ٹوکرا ان سے مس بھی ہو جائے, چھو بھی جائے. پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے, پھر مجھے بتاؤ. اب تو جو گزری تو آپ اس نے کہا کہ میں اسی طرح گزری تھی, ٹوکرا میں نے ذرا سا چھوا دیا ان کے جسم کے ساتھ. تو کہا تو کچھ نہیں, لیکن بڑی سخت قہر آلود نگاہوں سے مجھے دیکھا اور دیکھ کے بس نیچے نگاہ نیچے کر لی, کہا کچھ نہیں جواب. شیخ نے کہا الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے, علاج کارگر ہو رہا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے مدارسی سے کہا کہ اب پھر گزرنا اور اس طرح گزرنا کہ ان کے ساتھ وہ ٹوکرا مس بھی کرے اور تھوڑا سا اس میں پورا کرکٹ بھی گرے ان کے اوپر, اور ساتھ میں ٹوکرا وہاں گرا بھی دینا. تو آج جب وہ آ کے پوچھا اب کیا ہوا, تو اس نے کہا کہ ایسے ہی آپ نے جیسے کہا تھا وہ کیا, میں ٹوکرا گرا بھی دیا, تھوڑی سی مٹی وٹی ان کے اوپر بھی گر گئی. تو اس پر اب سے عجیب معاملہ ہوا. انہوں نے اپنی مٹی وٹی کی تو کچھ پرواہ نہیں کی, مجھ سے کہا کہ تمہاری چوٹ تو نہیں لگی. تو شیخ نے فرمایا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو دماغ سے خناس تھا صاحبزادگی کا وہ گرا دیا. لمبا قصہ ہے پھر اور خدمت دوسری سبق کی. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جب گئے اصلاح کرانے کے لیے تو پہلا کام جو کرایا, نہ وظیفے, نہ تسبیح, نہ معمولات, نہ کچھ. پہلا کام یہ کہ دماغ سے تکبر نکلے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جذبہ پیدا ہو, اور یہ غصہ جو تکبر کا نتیجہ بھی ہوتا ہے, تکبر کا سبب بھی ہوتا ہے, وہ غصہ ختم ہو. یہ تھا حضرت فرمایا کہ سلوک کا عظیم باب ہے کہ پہلا قدم یہ ہے کہ غصہ انسان کے طبیعت سے نکلے اور اس کے اوپر قابو پیدا ہو. جب یہ ہو جاتا ہے قابو میں تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو رش کے ملائکہ بنا دے. ملائکہ تو وہ رش کا ہے, ایسا بنا دے. ملائکہ کے اندر تو غصہ ہے نہیں, اور پھر وہ عبادت کرتے ہیں اور کسی کو ان سے تکلیف نہیں پہنچتی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پیدا ہی تمہیں اس طرح کیا. لیکن یہ انسان آدم کا بیٹا, اس کی خلقت میں نے غصہ رکھا ہے, اور پھر یہ میرے ڈر کی وجہ سے, مجھ سے محبت کی خاطر یہ اپنے غصے کو دباتا ہے, تو یہ سب یہ ابن آدم ملائکہ سے جان گزر جاتا ہے. کیسے گزر جاتا ہے سنیے. میں نے اپنے شیخ سے سنا, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. حضرت یہ واقعہ تو خیر سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ
کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہم جن سب ان کی فقہ کے اوپر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا فیض جاری کیا ہے ساری دنیا میں. یہ ان کے ہاتھ کہ وہ فرماتے تھے کہ ان کا یہ واقعہ بھی ہے امام صاحب کا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے. اور اس کا واقعہ بھی عجیب ہے. پڑھتے نہیں تھے شروع میں اپنا آخر شب میں اٹھے تاجر وجود پڑھی جس طرح اور کرتے ہیں اس طرح وہ بھی کرتے تھے. ایک دن جا رہے تھے، کسی بڑھیا نے کہہ دیا، کسی بڑھیا نے کسی اور سے خطاب کرتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے. امام صاحب کو غیرت آ گئی کہ یہ بڑھیا میرے بارے میں یہ گمان رکھتی ہے کہ میں عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہوں، حالانکہ میں پڑھتا نہیں. تو غیرت یہ آ گئی کہ میں ایسی بات کی تعریف کی جا رہی ہے میری جو میرے اندر موجود نہیں. تو اسی دن سے عزم کر لیا کہ آئندہ ساری عمر عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھو. چنانچہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ساری رات عبادت. اور ایسا تو تھا نہیں کہ بھائی ساری رات عبادت کی سارا دن سوئیں، کیونکہ تجارت بھی تھی امام صاحب کی اور درس و تدریس بھی تھا. سارے لوگ آ کے علم حاصل کرتے تھے. تو ساری رات عبادت کرتے، فجر کے بعد سے اپنے تجارت کا اور جو کچھ اس قسم کے کام سے وہ انجام دیتے اور درس و تدریس کرتے، ظہر تک اس میں مصروف رہتے. ظہر کے بعد معمول تھا لیٹنے کا، اس وقت ہوتے تھے، ظہر سے اثر تھا. تو سارا کام کرنے کے بعد ساری رات کے جاگے ہوئے، صبح سے مصروف، ظہر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر پہنچے اور وہاں جا کر بالا خانے کا گھر تھا، وہاں گھر میں دوپہر کو آرام کے لیے بستر پر لیٹے. اب آپ اندازہ کیجیے جو آدمی سب کچھ کر کے آ رہا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. جب بستر پر لیٹ گئے تو دروازے پہ دستک ہوئی نیچے. ایسے میں کوئی آدمی آ جائے تو انسان کو کتنا ناگوار ہوتا ہے. ساری رات کا جاگا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے، لیٹنا چاہتا ہے اور کوئی بے وقت آ گیا. امام صاحب لیکن اٹھ کے گئے، زینے سے اترے، دروازہ کھولا تو ایک صاحب کھڑے تھے. بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہ صاحب وہ ایک مسئلہ معلوم کرنا. اول تو مسئلہ معلوم کرنے کا سارے دن بیٹھے تھے وہاں تو کیا نہیں، بے وقت پریشان کرنے کے لیے یہاں آ گیا. لیکن امام صاحب نے کچھ کہا نہیں. اچھا کوئی فرمائیے کیا مسئلہ والے تھے؟ کہنے لگے کہ صاحب وہ کیا بتاؤں، جب آ رہا تھا تو مسئلہ میرے ذہن میں تھا تو کیا مجھے پوچھنا ہے، اب جب آپ ادھر کے سامنے آ گئے تو بھول گیا، یاد ہی نہیں رہا کہ کیا مسئلہ ہے. اب اندازہ لگائیے. امام صاحب نے فرمایا اچھا بھائی جب تمہیں یاد آئے تو پھر پوچھ لیں. کوئی اس کو برا بلا نہیں کہا، کوئی ڈانٹا نہیں، ڈپٹا نہیں، کہا کہ تم جا جاتی. پھر چلے گئے اوپر، جا کر بستر پر لیٹے، پھر ٹھک تو خروج کیا ہے. نیچے اتر کے پہنچے، دروازہ کھولا، دیکھا وہی کھڑا ہے. بھائی کیا بات ہے؟ کہ جی مجھے یاد آ گیا تھا مسئلہ. اچھا بھائی پوچھ لو کیا. تو صاحب بس کیا بتاؤں، جب تک آپ آدھی سیڑھیوں پر تھے تب تک یاد تھا، نیچے تک آئے تو پھر بھول گیا. اب یہ سب اشتعال کا اندازہ لگائیے کیا عالم ہوگا ایک عام آدمی کا. امام صاحب مگر نفس کو مٹا چکے تھے. فرمایا کہ اچھا بھائی پھر جب یاد آیا پوچھیں. چلے گئے، پھر لیتے، پھر ٹھک پھر نیچے اتر کر پہنچے تو پوچھا بھائی کہ جی وہ یاد آ گیا، معاف کیجیے گا، یاد آ گیا.
کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کہ جی وہ یہ معلوم کرنا تھا کہ جو انسان کی نجاست ہوتی ہے، یہ پخانا جو ہوتا ہے، اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے کہ میٹھا ہوتا ہے؟ الحمد للہ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ امام صاحب یعنی اگر کوئی دوسرا آدمی اب تک اگر ضبط بھی کر رہا ہو تو اب ضبط کا پیمانہ لبریز ہو جانا چاہیے، لیکن امام صاحب نے جواب میں فرمایا کہ بھائی اگر تازہ ہو تو اس میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے، اور اگر سوکھ جائے تو کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کہنے لگا کہ جی آپ نے چکے دیکھا ہے کیا؟ الحمدللہ۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ بھائی ہر بات چکے ہر چیز کا علم حاصل نہیں ہوتا، بعض چیزوں کا علم عقل سے بھی ہوتا ہے، اور عقل سے یہ نظر آتا ہے کہ تازے پر مکھی بیٹھتی ہے اور خشک پر نہیں بیٹھتی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے اندر فرق ہے، ورنہ مکھی اس پہ بیٹھتی اس پہ بھی بیٹھتی۔ جب یہ جواب دے دیا امام صاحب نے تو اس شخص نے کہا کہ امام صاحب میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو بہت ستایا، لیکن آپ نے آج مجھے ہرا دیا۔ کیسے ہرا دیا بھائی؟ کہ میرا ایک دوست سے بحث ہو رہی تھی، اس بحث میں میرے دوست کا کہنا یہ تھا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے علماء میں سب سے زیادہ بردبار اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ سفیان ثوری ہے۔ میرا کہنا یہ تھا، اور میرے دوست کا کہنا یہ تھا کہ سب سے زیادہ غصہ نہ کرنے والے بزرگ امام ابو حنیفہ ہیں۔ ہمارے درمیان بحث ہو گئی، اس بحث کو جانچنے کے لیے ہم نے یہ طریقہ سوچا تھا کہ میں اس طرح ایسے وقت میں آپ کے گھر پر آؤں جو آپ کے آرام کا وقت ہوتا ہے، اور اس طرح آپ کو 2-3 مرتبہ اوپر نیچے دوڑاؤں، اور پھر آپ سے ایسا بےہودہ سوال کروں، پھر دیکھوں کہ وہ غصہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ میں نے کہا تھا اگر غصہ ہو گئے تو سمجھو میں جیت گیا، اور اگر غصہ نہ ہوئے تو تم جیت گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میری بات سچی ہو جائے گی۔ یہ تو بحث ہو گئی تھی، اس کے لیے سب یہ بہانہ کیا تھا آپ کے بعد آنے کا۔ تو آج آپ نے مجھے ہرا دیا، اور واقعہ یہ ہے کہ میں نے اس زمین کے تختے پر ایسا حلیم انسان کہ جس کو غصہ اس کو چھو کر نہ گزرا ہو، ایسا کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ تو اندازہ لگائیے کہ کیا مقام ہوگا اس کا اگر اس کے اوپر ملائکہ کو رشک نہ آئے تو کس پر آئے؟ کہ اس نے اپنے نفس کو مٹا ہی دیا، ختم ہی کر دیا، کوئی نفس رہا ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں تھیں جو کمالات حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تلقین فرمائی، اللہم اکرمنی بالعلم وزیننی بالحلم۔ اے اللہ مجھے علم کی عزت عطا فرمائیے اور حلم کی زینت عطا فرمائیے۔ علم ہو اور حلم نہ ہو، بردباری نہ ہو، تو علم کے اندر زینت نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ علم کے ذریعے مجھے عزت عطا فرمائیے اور حلم کے ذریعے مجھے زینت عطا فرمائیے، کہ اس کے بغیر زینت نہیں ہے علم کی۔ یہ دعا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی یہ پہلا قدم ہے اس طریق میں چلنے کے لیے اور اپنے نفس کو قابو میں کرنے کے لیے۔ پہلا طریق یہ ہے کہ غصہ نہ کرو، لہذا فرمایا لا تغضب۔ یہی پہلا سبق ہے، یہی مختصر نصیحت ہے، یہی اللہ جل جلالہ سے کہ غضب سے بچنے کا طریقہ۔ اور پھر یہی نہیں کہ یہ فرما دیا ہو کہ غصہ نہ کرو، بلکہ اس کی تدبیر بھی بتائی
قرآن نے بھی بتائی اور سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی. اور اسی تدبیر کے ذریعے مشق کی جاتی ہے غصے کو دبانے کی. کیا تدبیر ہے کہ یاد رکھو غیر اختیاری طور پر جو غصہ آ جاتا ہے طبیعت میں ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے. اس غیر اختیاری ہیجان کے اوپر اللہ کے یہاں کوئی مواخذہ نہیں. وہ تو انسان کے اختیار سے باہر ہے, آ گیا. مواخذہ اس پر ہے کہ اس ہیجان جو دل میں پیدا ہوا, جو اوٹن پیدا ہوئی, جو جوش آیا, اس جوش کو جوش کی حد تک محدود رکھے اور اس کا اثر اپنے کسی فعل پر نہ آنے پائے. تو آ گیا غصہ کسی کے اوپر, اگر آ گیا دل میں اوٹن پیدا ہوئی, کوئی گناہ نہیں, لیکن اس غصے کی وجہ سے کسی کو مار دیا, کسی کو ڈانٹ دیا, کسی کو برا بھلا کر دیا, یعنی اس غصے کے تقاضے پر عمل کر دیا. یہاں پکڑو گے. لہذا جب کبھی یہ اوٹن دل میں پیدا ہو, ہیجان پیدا ہو, تو پہلا کام تو قرآن کریم نے تلقین فرمایا فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ جو اوٹن آ رہی ہے نا, یہ جو جوش پیدا ہو رہا ہے, ہیجان آ رہا ہے, یہ در حقیقت شیطان کی طرف سے. اور اس کو قرآن نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی شیطان جو ہے تمہیں کوئی کچوکا لگائے, یہ شیطان کا کچوکا ہے جو تمہیں لگا رہا ہے. تو جب شیطان تمہیں کوئی کچوکا لگائے تو پہلا کام یہ کرو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجیم. کیا مانا کہ جس وقت یہ ہیجان پیدا ہوا فوراً پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود. پہلا کام تو یہ کر لو. جب شیطان نے لگایا تھا کچوکا اور تم پناہ میں آ گئے اللہ کی, اللہ سے پناہ مانگ لی, تو انشاءاللہ اس غصے کے برے نتائج سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت ہوگا. تو پہلا کام یہ, جب غصے کا ہیجان ہو تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, عادت ڈال لو. کوئی مشکل کام تو نہیں ہے, صرف ذرا سی توجہ, ذرا سے دھیان کی ضرورت ہے, مشق کرنے کی ضرورت ہے. جب کبھی ایسا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان. اور دوسرا کام تلقین فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بڑا ہی عجیب و غریب, بڑا نفسیاتی. فرمایا جب غصے کی تیزی ہو طبیعت میں تو یہ کرو کہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, کیونکہ غصے کی خاصیت یہ ہے جو اوپر دماغ پہ چڑھتا ہے. اور اس کے اندر جب غصے کا غلبہ ہوتا ہے تو انسان اوپر کی طرف اٹھتا ہے. دیکھو جب غصے میں بے قابو ہوگا نا, لیٹا ہوگا تو بیٹھ جائے گا, بیٹھا ہوگا تو کھڑا ہو جائے گا. تو اس کی تدبیر بتائی کہ اس کے الٹ کرو, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, کیونکہ اگر اس کے الٹ کرو گے تو غصہ تمہارا اور کرے گا دماغ, اور نہ جانے تم سے کیا کروا دے. لہذا اپنے آپ کو نچلی حالت پر لے آؤ. یہ تدبیر بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو کیسی تدبیر بتا رہے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ میری یہ بندے جو ہیں یہ غصے کے نتیجے میں خدا جانے کس بلا میں مبتلا ہوں گے, اس لیے تدبیر بتا رہے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے بچاؤ. اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ ٹھنڈا پانی. یہ سوچو کہ جس طرح کا غصہ میں اس آدمی پر کرنا چاہتا ہوں
اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر کر دے میرا کہاں ٹھکانا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غلام کو ڈانٹ رہے تھے اور برا بھلا کہہ رہے تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ایک موقع پر روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ للہ اقدر علیک، کہ یاد رکھو جتنا قابو تمہیں اس اپنے غلام پر حاصل ہے اس سے کہیں زیادہ قابو اللہ کو تم پر حاصل ہے. تم اس قابو کا استعمال کر کے اس کو تکلیف پہنچا رہے ہو یا چاہتے ہو پہنچانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ قابو حاصل ہے. ارے ان کا علم تو ایسا دیکھو کہ کس طرح برملا ان کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، کفر کیا جا رہا ہے، شرک کیا جا رہا ہے، ان کے وجود تک کا انکار کیا جا رہا ہے، پھر بھی رزق دے رہے ہیں، پھر بھی رزق دے رہے ہیں، دولت کے انبار لگائے ہوئے ہیں اپنے نافرمانوں کے اوپر، اپنے نافرمانی کرنے والوں پر دولت کے انبار لگا رکھے ہیں. ان کا علم کا تو کیا ٹھکانا. تو تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی جو اخلاق ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. یہ سوچو کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے غصے کو کس طرح غصے کو استعمال نہیں کرتے اپنے بندوں کا، تو مجھ پر استعمال نہیں فرما رہے، تو میں اپنے ماتحت پر کیوں کروں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، صدیق اکبر کو دیکھا کہ برا بھلا کہہ رہے ہیں تو لفظ یہ استعمال کیا کہ لعانین و صدیقین کلا ورب الکعبہ، کہ ایک طرف کسی لعنت بھی کریں آپ غلاموں کو اور صدیق بھی بنے. رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کا مقام تو صدیقیت کا مقام ہے، اور صدیقیت کے مقام کے اندر یہ کسان کی چیز جمع نہیں ہو سکتی. منع فرمایا تو فرمایا یہ تصور کر لو غصے کے وقت میں کہ جتنا قابو مجھے اس بندے پر حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو مجھے، اگر وہ مجھے پکڑ لے تو بتاؤ کیا ٹھکانا، کہاں ٹھکانا ہوگا. یہ تصور کر. یہ مختلف تدبیریں بیان فرمائی قرآن نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے بھی، کہ یہ غصے کو دبانے. اور شروع میں جب انسان اپنے اخلاق کی اصلاح کرنا چاہے تو شروع میں حق ناحق کی بھی فکر نہ کرے. یعنی بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں غصہ کرنا جائز ہے، برحق ہے، لیکن ایک مبتدی کو جو اپنی اصلاح شروع کر رہا ہو اس کو حق ناحق کی تفریق کیے بغیر جہاں حق بھی ہو غصہ کرنا وہاں پر بھی دبائے، تاکہ رفتہ رفتہ یہ مادہ خبیثہ اعتدال پر آ جائے. ایک مرتبہ اس کو دبا دیا جائے، ایک مرتبہ اس کا زہر نکال دیا جائے، اس کے بعد پھر یہ انشاءاللہ صحیح جگہ پر استعمال ہوگا. جب ہوگا تو صحیح جگہ پر ہوگا. لیکن شروع میں یہ ہے کہ کسی بھی مرحلے پر خاص تمہیں معلوم ہو کہ مجھے حق ہے یہاں غصہ کرنے کا، پھر بھی نہ کرو. اور اس عمل سے پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس مقام تک پہنچا دے، کس طرح اللہ تعالیٰ گند کاٹ دیں اور بیڑا پار لگا کہ جب میرے بندوں کے ساتھ اس نے معاملہ کیا تھا میں اس کے ساتھ کیوں نہ کروں. تو اس واسطے شروع میں تو بالکل یہ اہتمام کرنا ہوگا کہ کسی بات پر بھی غصہ نہ کرے. ہاں جب یہ قابو میں آ جائے تو پھر اس وقت غصہ کیا جاتا ہے تو وہ غصہ حد میں رہے، حد سے آگے نہیں بڑھتا، اعتدال سے متجاوز نہیں ہوتا.
اب بسا اوقات غصے کی ضرورت پیش آتی ہے، خاص طور سے جو لوگ اپنے زیر تربیت ہیں، اولاد ہے، استاد ہے، اس کو شاگرد پر غصہ کرنا پڑتا ہے بعض اوقات، شیخ ہے اس کو مرید پر کرنا پڑتا ہے بعض اوقات اس کی اصلاح کی خاطر، لیکن وہ غصہ جتنا ضرورت ہے اتنا ہی ہونا چاہیے، اس سے آگے نہ بڑھنا چاہیے۔ اس سے جتنا آگے بڑھے گا اپنی نفسانیت اس میں شامل ہوگی، اتنا ہی گناہ ہوگا اور اتنی ہی بے برکتی ہوگی۔ بعض یعنی اکثر اولیاء اللہ جہاں تو آپ نے یہی سنا ہوگا کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ اپنے ساتھ جتنے بھی متعلقین ہوتے ہیں سب کے ساتھ رحمت اور محبت اور شفقت کا برتاؤ زیادہ کرتے ہیں، غصہ نہیں کرتے زیادہ، لیکن رنگ مختلف ہوتے ہیں اللہ والوں کو۔ کسی کے اوپر غلبہ ہوتا ہے رحمت کا تو وہ رحمتی کے ذریعے شفقتی کے ذریعے علاج کرتے رہتے ہیں، اور کسی پر غلبہ ہوتا ہے جلال کا، اس جلال سے علاج کرتے ہیں، لیکن وہ جلال رہتا ہے قابو میں، حد سے متجاوز نہیں ہوتا۔ یہ جو مشہور ہے کہ فلاں آدمی بڑے جلالی بزرگ تھے، تو جلالی کا معنی یہ نہیں ہے کہ موقع میں موقع غصہ کر رہے ہیں اور حد سے تجاوز کر کے غصہ کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ تھا کہ جتنا حق ہے اس کے مطابق غصہ کر رہے ہیں۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سترہ کے بارے میں بڑا مشہور ہے لوگوں میں کہ بڑے جلالی بزرگ تھے فاروقی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے، تو اس واسطے طبیعت میں غیرت بھی تھی، لیکن کبھی بھی غصہ اپنی حدود سے متجاوز نہیں ہوا۔ اور یہ فرمایا سننے کی بات کہ میں دوسروں کو بھی یہ تلقین کرتا ہوں، خود بھی اپنا عمل یہ ہے کہ جو آدمی میرے زیر تربیت ہے اس کے اوپر تو غصہ کر لیتا ہوں، لیکن جو آدمی زیر تربیت نہیں تو اس کے اوپر غصہ بھی نہیں، غصہ اس پر ہے جو زیر تربیت ہے۔ اور وہ غصہ بھی دوسروں کو تلقین یہ فرمائی کہ جس وقت طبیعت میں غصہ ہو، طبیعت میں اشتعال ہو، اس وقت مت ڈانٹو، اس وقت خاموش ہو جاؤ۔ جب اشتعال ٹھنڈا ہو جائے تو چاہے مصنوعی غصہ پیدا کرنا پڑے، مصنوعی غصے سے ڈانٹو، وہ کبھی حد سے نہیں نکلے گا۔ جس وقت اشتعال ہے طبیعت میں اس وقت میں غصہ کرو گے تو حد سے متجاوز ہو جاؤ گے، لیکن جب ذرا ٹھنڈا پڑ گیا تو پھر چاہے مصنوعی غصہ کر گئے۔ ایک تو یہ فرمایا، دوسرا یہ فرمایا کہ الحمدللہ جب کسی کو سزا بھی دے رہا ہوتا ہوں کبھی تخلف نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ درجہ پھر بھی اسی کو بڑھا ہوا، افضل پھر بھی یہی ہے، اور میں تو ایک مامور ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کام کے لیے، اس واسطے یہ کام کر رہا ہوں۔ اور مثال اس کی یہ دی کہ جیسے فرض کرو کہ بادشاہ اگر حکم دے جلاد کو، جلاد ہے نا، اس کو بادشاہ حکم کرے کہ بھئی یہ شہزادے کو مارو کوڑے، تو جلاد بادشاہ کے حکم کے شہزادے کو مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ مارے گا، لیکن عین مارتے وقت بھی سمجھ رہا ہوگا کہ شہزادہ یہ ہے جلاد میں ہوں، درجہ اس کا بلند ہے، لیکن ایک حکم کی خاطر مجبوراً مار رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ اس وقت بھی الحمدللہ یہ دھیان دل سے جاتا نہیں کہ درجہ اسی کا بلند ہے، لیکن ایک مجبوری کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فریضہ میرے پر عائد کر دیا، اس لیے یہ کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ دھیان رکھتا ہوں، دوسرے یہ کہ ادھر مار رہا ہوتا ہوں، ڈانٹ رہا ہوتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یا اللہ جس طرح میں اس سے مواخذہ کر رہا ہوں آپ مجھ سے ایسا مواخذہ نہ فرمائیں، جس طرح میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں اللہ میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ فرمائیے آخر، کیونکہ جو کچھ کر رہا ہوں آپ کے حکم کے تحت۔ ان رعایتوں کے ساتھ تھا غصہ،
لوگوں نے ایسے مشہور کر دیا کہ جلالی سے بزرگ. وہ ان رعایتوں کے ساتھ، ان حدود و قیود کے ساتھ، کسی کی اصلاح کے ساتھ. اور سنیے، حضرت کے ایک بڑے منہ چڑھے خادم تھے، بھائی نیاز صاحب مرحوم، حضرت کے خادم تھے، اور خانہ بانو خانقاہ میں حضرت کے ساتھ رہتے تھے. کیونکہ بہت عرصے سے حضرت کی خدمت کرتے تھے تو طبیعت میں ذرا ناز بھی پیدا ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کا. حضرت کو کسی نے آ کے شکایت کی کہ یہ بھائی نیاز صاحب جو ہیں یہ بڑے منہ چڑھ گئے اور لوگوں کو بعض اوقات ڈانٹ دیتے ہیں. تو حضرت کو بڑی تشریف ہوئی کہ بھائی خانقاہ کے اندر آنے والے لوگ ان کو یہ اس طرح ناحق ڈانٹتے ہیں، بری بات ہے. بلایا بھائی نیاز اور بلا کر ان سے کہا کہ میاں نیاز یہ کیا حرکت ہے، تم ہر ایک کو ڈانٹتے پھرتے ہو. تو وہ بھائی نیاز صاحب کے منہ سے نکلا کہ حضرت جی جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو، جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو. بظاہر ایسا ہوا تھا کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہوں گے کہ جو لوگ جن لوگوں نے آپ سے شکایت کی ہے میری کہ میں ڈانٹتا پھرتا ہوں وہ جھوٹ نہ بولیں، اللہ سے ڈریں. لیکن منہ سے نکلا کہ جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو. اب بتاؤ، ایک نوکر جو ہے اپنے آقا سے کہہ رہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو، تو اور زیادہ سزا کا مستحق ہے، اور زیادہ ڈانٹ کا مستحق. لیکن حضرت نے جب یہ سنا فوراً نظر نیچے کی، فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہوئے ادھر سے گئے. بات کیا ہوئی کہ ان کے کہنے کے اوپر تنبہ ہوا کہ میں نے یک طرفہ بات سن کر ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا. ایک آدمی کسی نے اطلاع کی تھی تو خود ان سے پوچھا نہیں کہ بھائی اصل واقعہ کیا تھا، اور ایک آدمی کی اطلاع کے اوپر میں نے ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ یہ بات میں نے ٹھیک نہیں کی. تو فوراً استغفر اللہ کہہ کے تو چلے گئے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے جلالی بزرگ اور جو لوگوں کو بڑی ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے. حقیقت میں ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ ہم نے تو حضرت والا کے یہاں کبھی سوائے محبت کا شفقت سے کچھ دیکھا نہیں. البتہ لوگوں کی اصلاح کے لیے بعض اوقات ضرورت پڑتی تھی ان رعایتوں کے ساتھ کرتے. تو آپ بھی اگر کوئی جو چھوٹا ہے اس کے ساتھ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو آدمی کو ان باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو سب سے پہلے یہ کہ اپنا غصہ نکالنا مقصود نہ ہو، مقصود اس کی اصلاح ہو، تربیت ہو، جس کا طریقہ حضرت نے بتا دیا کہ عین اشتعال کے وقت میں کبھی کوئی اقدام نہ کرو. جب ذرا اشتعال ٹھنڈا ہو جائے سوچ سمجھ کر جتنا ڈوز دینا ہے اتنا ہی دو، اس سے نہ کم ہو نہ اس سے زیادہ ہو، سوچ سمجھ دو. اور اگر اشتعال کی حالت میں کر لیا تو وہ قابو سے باہر ہو جائے. تو بھائی یہ بڑا عظیم باب حضرت فرما رہے ہیں، سلوک اور طریق کا بڑا عظیم باب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بچنے کا عظیم ذریعہ ہے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے اس جذبے کو اپنی رضا کے مطابق ڈھال لیں. اقدال میں قادر دال بڑا فرما لیں. آئندہ اتوار کو عاشورہ ہے کیا؟ عاشورہ ہے، چھٹی کریں، اگلا اتوار عاشورہ ہوگا انشاءاللہ. تو پھر میرے خیال میں لوگ روزے غیر سے ہوں گے تو اس لیے چھٹی کرتے ہیں. اگلے اتوار کو مجلس نہیں ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالارشاد، اردو بازار، کراچی، پاکستان. ای میل ishaq@digicom.net.pk. فون نمبر 0300 22 81402. شکریہ.